الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام مخدوم برادر مکرم ڈپٹی سپرینٹینڈنٹ جناب ہمارے محترم دوست اور بھائی شوکت صاحب اور میں اس سب جیل کا تمام عملہ اور میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیسا اعزاز عطا کیا اور ہماری طلب اور درخواست کے بغیر ہمارے اللہ نے ہم پہ کتنا کرم فرمایا کہ وہ نبی جو ازل سے اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور وہ رسول جن کی انتظار میں ہزاروں سالوں سے اللہ کی مخلوقات رہی اور وہ نبی جن کی امت کا شرف حاصل کرنے کے لیے 1.25 لاکھ نبی وہ ان کے دلوں میں تمنائیں مچلتی رہیں اور وہ اللہ تعالی سے دعائیں کرتے رہے اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اللہ تعالی سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھ سے نبوت اور رسالت لے لی جائے اور مجھے حضور کا امتی بنا دیا جائے۔ اللہ تعالی نے ہماری طلب کے بغیر ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے۔ اس نسبت پر ناز کرنا چاہیے اور اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے اور ہم میں سے ہر آدمی کو اس نسبت کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میں محمدی ہوں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہوں، میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، بالکل ایسے جیسے ہم دنیا میں لاج رکھتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ فلاں کا بھائی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ فلاں کا دوست ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ فلاں کا پڑوسی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ فلاں کا ووٹر ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں کا دوست ہے۔ بالکل ایسے ہی ہر وقت ہمیں یہ خیال پیش نظر رہنا چاہیے کہ اللہ کیا کہیں گے کہ یہ حضور کا امتی ہے، اللہ کیا کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کا امتی ہے اور یہ حرکتیں کر رہا ہے، اللہ کیا کہیں گے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اس کے یہ اعمال ہیں۔ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے۔ دنیا میں جو اس نسبت کی لاج رکھے گا، اس نسبت کا پاس رکھے گا، آپ یقین کریں کل روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاج رکھیں گے، اس کی لاج رکھیں گے۔ وفا کا تقاضا وفا ہے
آج حضور سے وفا کرو، کل حضور تم سے وفا کریں گے۔ آج اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلو، کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت کر کے، میری شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ اس لیے بعض مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ باتیں ارشاد بھی فرما دی۔ مثلا ایک جگہ فرمایا کہ ازمنوا لی ما بین لحیین وما بین رجلین ازمن لکم الجنہ۔ تم دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز فرمایا ما بین لحیین، یہ جو دو جبڑوں کے درمیان چیز ہے یعنی زبان، مجھے اس کی ضمانت دے دو کہ یہ زبان غلط نہیں چلے گی، اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا، یہ کسی کی عزت کو تار تار نہیں کرے گی، یہ جھوٹ نہیں بولے گی، یہ دھوکہ نہیں دے گی، یہ گالیاں نہیں بکے گی، یہ کسی کی غیبت نہیں کرے گی، یہ کسی پہ بہتان نہیں لگائے گی، یہ کسی کو طعنہ نہیں دے گی۔ اور دوسرا ما بین رجلین، وہ چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو مجھے اس کی ضمانت دے دو کہ اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا۔ گویا تم میری لاج رکھو، امتی ہونے کی لاج رکھو، میں تمہارے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور ایک جگہ تو یہاں تک بھی فرما دیا کہ کلمے کی لاج رکھ لو، کلمے کی راج رکھ لو، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا به قلبه دخل الجنہ او کما قال، جس نے صدق کے دل کے ساتھ توحید کو اختیار کیا، شرک نہیں کیا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے اعمال میں، اللہ کے کاموں میں کسی کو حصے دار نہیں بنایا، یہ میری امتی ہونے کی لاج رکھنا ہے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے، اور امتی بن کر نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں وہ درجات ملے ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملے، ہمیں ملے ہیں۔ مثال کے طور پر میں چند چیزوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ پچھلی امتوں کی عمریں لمبی تھی، عمریں ان کی بہت زیادہ تھی، لیکن ان کے قیامت کے دن اعمال کم ہوں گے۔ مثلا شمعون نامی ایک شخص تھا، اس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شمعون تھا اس نے 1000 مہینے تک دن کو روزے رکھے، رات اور ساتھ جہاد کیا، اور ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر اس نے عبادت کی۔ تو 1000 ماہ 83 سال سے زیادہ عمر بنتی ہے، تو 83 سال سے زائد عرصہ تو اس کے روزے ہیں، اس کی تہجدیں ہیں، اس کا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں، پچھلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی۔ آپ سنتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ رسالت، زمانہ نبوت 950 سال ہے، تو عمر تو اسے بھی زیادہ ہوگی۔ 1000 سال کے قریب نوح علیہ السلام کی عمر ہے، کسی کی عمر 250 سال، کسی کی عمر 500 سال، کسی کی عمر 1000 سال، کسی کی عمر 300 سال۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ مشہور ہیں فرزند اسلام کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے کہ پوچھے کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے تو کہہ دینا میرا والد اسلام ہے، چونکہ یہ اسلام کی تلاش میں نکلے تھے، حضور کی تلاش میں ایران سے نکلے تھے، عراق گئے تھے، عراق سے نکلے تھے، شام گئے تھے، شام سے نکلے تھے، مدینے آئے تھے، اور 250 سال کی عمر پائی، 250 سال کی۔ انہیں عراق کے ایک راہب نے یہ بتایا تھا کہ اب دنیا میں کوئی سچا پیر نہیں رہا، کوئی سچا مولوی نہیں رہا، کوئی سچا مذہبی پیشوا نہیں رہا، اب وہ زمانہ آنے والا ہے جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہو رہے ہیں، ہونے والے ہیں،
اور انہوں نے کھجوروں کی سرزمین میں ہجرت کرنی ہے، نخلستان میں ہجرت کرنی ہے، تو یہ حضور کی تلاش میں اپنی بھیڑیں، اپنی بکریاں، اپنی گائے لوگوں کو دے کر اس شرط پر کہ مجھے تم حضور کے ساتھ ملا دو، مجھے تم ارض نخلستان میں لے جاؤ، چل پڑے۔ راستے میں ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا اور لوگوں نے انہیں فروخت کر دیا۔ یہ 10 جگہ پر فروخت ہوئے، 10 جگہ پر، اور بالآخر انہیں بنی قریظہ کے ایک یہودی نے خرید لیا۔ یہ کہتے ہیں میں کھجور پہ چڑھ کر کھجوریں چن رہا تھا، نیچے میرا مالک، میرا آقا بیٹھا تھا، اس کا چچزاد بھائی آیا اور اس نے آ کر یہ خبر دی کہ انصار کا ستیہ ناش ہو جائے۔ وہ قبا میں بنی عامر بن عوف میں ایک شخص کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ سننے تھے کہ میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، قریب تھا کہ میں گر جاؤں۔ میں نیچے اترا اور نیچے اتر کر میں نے پوچھا اپنے مالک سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ نبی کے قصے کیا ہیں؟ اس نے میرے منہ پہ تھپڑ رسید کیا۔ اس نے کہا جاؤ کام کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ لیکن میں تو عرصے سے انتظار میں تھا اور میں پوچھتے پوچھتے پہنچ گیا حضور کی خدمت میں۔ میں جب عراق سے شام سے چلا تھا تو مجھے ایک کہنے والے راہب نے موت کے وقت کہا تھا کہ نبی آخر الزمان کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسری نشانی یہ ہوگی وہ ہدیہ قبول کریں گے، تیسری نشانی یہ ہوگی کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو میں کچھ کھانا جمع کیا اور حضور کی خدمت میں کھانا لایا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مسافر ہیں اور آپ کو کھانے کی بھی ضرورت ہوگی، تو یہ صدقہ ہے میری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انا فلا آکل صدقہ، میں صدقہ نہیں کھایا کرتا۔ اپنے صحابہ سے فرمایا تم یہ قبول کر لو، تم یہ لے لو۔ صحابہ غریب صحابہ ان کو صدقہ دلوا دیا۔ میرے دل نے کہا کہ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر میں گیا 4-5 دن تک میں نے کچھ کھانا جمع کیا اور جمع کر کے پھر میں آقا کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ہدیہ قبول کرتا ہوں۔ آپ نے ہدیہ قبول فرما لیا۔ میرے دل میں آیا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر میں چلا گیا، پھر میں 4-5 دن کے بعد آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں تھے، ایک میت کو دفن کیا جا رہا تھا، آپ کے ارد گرد صحابہ کا مجمع تھا۔ میں آیا اور میں حضور سے آ کے ملا اور حضور کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا تاکہ تیسری نشانی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ گئے۔ آپ نے اپنی کمر مبارک سے کپڑا اٹھایا تو میں نے دیکھا آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، یہ ختم نبوت کی مہر تھی۔ یہ ابھرا ہوا گوشت تھا، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے تل تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا تھا صرف فإنک منصور، میرے حبیب، رب نے لکھ دیا میرے حبیب چلتے رہیں، جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر میں حضور کے پاس آتا جاتا رہا۔ تھا میں یہودی کا غلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے آقا سے بدلے کی کتابت طے کر لو اور معاہدہ کر لو، ایگریمنٹ کر لو، جتنے پیسے وہ کہے مان جاؤ کہ وہ تم جمع کر کے اسے دے دو گے، کما کے دے دو گے، وہ تمہیں آزاد کر دے گا۔ انہوں نے ایگریمنٹ کیا اپنے آقا سے۔ اس کے آقا نے کہا میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ 40 اوقیہ سونا مجھے لا کے دو۔ ایک اوقیہ 120 تولے ہوتا ہے، 12 تولے ہوتا ہے ایک اوقیہ۔ تو اس نے کہا 40 اوقیہ سونا مجھے لا کے دو۔ دوسرا یہ میرا پلاٹ ہے، اس پلاٹ میں 300 پودے کھجور کے اپنی طرف سے لاؤ، انہیں لگاؤ، جب وہ پودے تیار ہو کر پھل دینے لگ جائیں گے تو تم آزاد۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرا آقا یوں کہہ رہا ہے، اب میں تم قبول کر لو، اللہ مدد فرمائیں گے، تم قبول کر لو۔ سلمان فارسی نے قبول کر لیا۔ آپ نے اپنے صحابہ میں اعلان کر دیا اور فرمایا کہ سلیمان کی مدد کرو، کوئی کھجور کے پودے اس کے لیے لے آؤ۔ کوئی 10 پودے لے آیا، کوئی 15 پودے لے آیا، کوئی 20 پودے لے آیا۔
تو یوں 300 پودے پورے ہو گئے. جب یہ 300 پودے پورے ہو گئے تو میرے آقا نے فرمایا سلمان تم جاؤ پلاٹ میں گڑھے کھودو اور گڑھے کھود کر پودے ساتھ رکھو, میں آ کے خود اپنے دست اقدس سے یہ پودے خود لگاؤں گا. سلمان فارسی تشریف لے گئے, انہوں نے گڑھے کھودے اور گڑھے کھود کر وہاں پودے رکھے. اللہ کے نبی نے ایک ایک پودے کو خود اٹھایا. 300 پودے تھے. حضور کتنے جفاکش ہوں گے, اللہ کے نبی کتنے محنتی ہوں گے. 300 پودے لگانا کوئی آسان بات ہے؟ آج نبی کی سیرت سے ہم غافل ہیں. کوئی کام بھی ہمارا حضور کے طریقے پر نہیں ہے. ہماری طبیعتوں میں تن آسانی ہے, ہم کام چور بن گئے ہیں. معاشرے کے اندر حرص تو ہے, مال کی ہوس بھی ہے, لیکن محنت کا جذبہ کوئی نہیں اور کام کاج کرنے کا جذبہ کوئی نہیں. نوجوان گھروں میں فضول بیٹھے ہیں, ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں پھر رہے ہیں. نوکری ملے گی تو کمائیں گے, نوکریاں ملنے کوئی نہیں تو چوریاں شروع کر دی, ڈکیتیاں شروع کر دی. اللہ کے نبی کی سیرت سے سبق حاصل کرو, صحابہ کی سیرت سے سبق حاصل کرو. کبھی تمہیں مولویوں نے یہ نہیں بتایا ہوگا, میں تمہیں بتاتا ہوں. امیر المؤمنین شیر خدا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بھی غریب تھے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, ان کے والد ابو طالب اتنے غریب تھے, جناب ابو طالب, انہوں نے اپنا ایک ایک بیٹا اپنے ایک ایک بھائی کو دے دیا تھا. حضور کے 10 یا 11 چچا تھے. تو علی آپ کے والد کے حصے میں آئے. آپ کے والد تو فوت ہو گئے تو آپ کے حصے میں آئے. ان کی پرورش حضور نے کی. حضرت علی کی کفالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مدینے میں آئے تو حضرت علی مزدوری کیا کرتے تھے, حضرت عمر کچی اینٹیں تھاپتے تھے. ان کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آئی, ان کے درجے میں تو کوئی کمی نہیں آئی. جنتی ہونے کے لیے مسجد میں بیٹھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے, جنتی ہونے کے لیے مدرسے میں بیٹھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے. نوکری کر کے بھی آدمی جنتی بن سکتا ہے, محنت کر کے بھی آدمی جنتی بن سکتا ہے, مزدوری کر کے بھی آدمی ولی بن سکتا ہے, اور کاشتکاری کر کے بھی بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. یہ ایک مغالطہ ہو گیا کہ ہماری اجارہ داری ہے مولویوں کی, پیروں کی, کہ ہم مولوی کوئی بنے گا تو جنت میں جائے گا. تو کتنے مولوی ہیں دنیا میں, کتنے پیر ہیں, کیا یہ ساری امت جہنم میں جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. محنت کرو, کوشش کرو, اپنے معاملات ٹھیک رکھو. حضور تشریف لائے, 300 پودوں میں 299 پودے میرے آقا نے اپنے دست اقدس سے یہاں لگائے, دست اقدس سے لگائے. گاڑے ہیں, مٹی ڈالی ہے, ایک پودا حضور نے اپنے ہاتھ سے نہیں لگایا. واپس آئے, ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا اور آ کر آپ کو پیش کیا ایک انڈے کے برابر ڈھیلا سونے کا. یا رسول اللہ یہ صدقے کا ہے. حضور نے فرمایا سلمان کو بلاؤ. سلمان آ گئے. آپ اپنے ساتھیوں کا یوں خیال رکھتے تھے. سلمان آ گئے, آپ نے فرمایا سلمان یہ لے جاؤ اپنے آقا کو دے دو. یا رسول اللہ یہ تو تھوڑا سونا ہے, مجھے تو 40 اوقیہ سونا چاہیے. اوقیہ وزن تھا عرب کا, مجھے 40 اوقیہ سونا چاہیے. حضور علیہ السلام فرمایا تم لے جاؤ, اس کو تولو تو صحیح, وزن تو کرو. سلمان کہتے ہیں میں نے جا کے وزن کیا تو وہ پورا 40 اوقیہ سونا تھا. میں نے اپنے مالک کو دیا. 1 سال گزرا, 1 سیزن گزرا. میں باغ میں گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ 300 کھجور کے پودے, ان میں سے 299 پودے جن کو حضور کا ہاتھ مبارک لگا ہے وہ سب شاداب ہیں, پھل دیے ہوئے ہیں, سوائے ایک پودے کے وہ خشک ہو چکا ہے. میں اپنے مالک کے پاس آیا, میں نے کہا تمہاری شرطیں پوری ہو گئی ہیں, میرے آقا کی برکت سے تمہاری شرطیں پوری ہو گئی ہیں. تو 1 سال کے بعد آزادی انہیں مل گئی. ان کی عمر کم از کم 250 سال تھی. حضور کی تلاش, حضور کی طلب, حضور کی جستجو میں مارے مارے پھرتے رہے. ان کا باپ مجوسی تھا, آتش پرست تھا, آگ کو پوجتا تھا,
اس نے ان کو بیڑیاں لگا دی تھی کہ یہ کہیں نہ نکلے. یہ بیڑیاں اپنی توڑ کے نکلے تھے اور تلاش کرتے کرتے حضور کی خدمت میں آئے. اللہ کے نبی نے انہیں اعزاز بخشا. سلمان من اہل بیتنا، جیسے حسن، حسین، سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ حفصہ، ازواج مطہرات اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں. فرمائے سلمان فارسی بھی ہمارے اہل بیت میں تھے. تو لمبی لمبی عمریں تھیں لیکن ہماری عمریں مختصر. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، شمعون تو 83 سال جہاد کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، ہماری تو عمریں 60 سال. آدھی سونے میں چلی گئی، باقی 30 سال. 30 سال میں کچھ کھانے میں چلی گئی، کچھ کمانے میں چلی گئی، باقی عمر کتنی بچی ہے کہ ہم اتنی عبادت کریں. حضور کی برکت دیکھیے، اللہ نے فوراً قرآن اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس نبی کی امت کو اللہ نے لیلۃ القدر عطا کر دی. جس امتی کو زندگی میں ایک بار بھی لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، اس کو شمعون کے 83 سال کے جہاد، روزے، تہجد سے زیادہ ثواب نصیب ہوگا. تمہاری عمریں کم، اجر زیادہ. تمہارے پاس ٹائم کم، اجر زیادہ. حضور کی برکتیں دیکھو. پچھلی امتیں تھیں، نیکی کا ارادہ کرتی تھیں تو کوئی ثواب نہیں، نیکی کرتی تھیں تو ایک نیکی پہ ایک ثواب. گناہ کا ارادہ کرتی تھیں تو گناہ لکھا جاتا تھا. لیکن حضور کی برکت ہے، تم نیکی کا، گناہ کا ارادہ ہو، گناہ نہ ہو، پکڑ نہیں. نیکی کا ارادہ ہو، نیکی کی نہیں، پھر بھی ثواب ہے. نیکی کر لی، نیکی ایک کی، حضور کی برکت سے تمہیں ثواب 10 کا ملے گا. 10 نیکیوں کا تمہیں ثواب ملے گا. یہ دیکھو حضور کی برکت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہیں کیا کیا نہیں برکتیں دی. یہ وضو پچھلی امتوں میں اس طرح نہیں تھا جیسے ہم کرتے. تم نمازیں 5 پڑھتے ہو، تمہیں روزانہ ثواب 50 نمازوں کا ملتا ہے. جنت میں 120 لائنیں ہوں گی، اس میں 80 لائنیں، اس میں 40 لائنیں 1.25 لاکھ نبی کے امتیوں کی. صرف 40 لائنیں 1.25 لاکھ نبی کے امتیوں کی ہیں اور 80 لائنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہیں. اس امت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ احکام بھی نرم کر دیے. پچھلی امتوں کے کپڑے ناپاک ہوتے تھے تو کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا. جسم ناپاک ہوتا تھا تو چھری سے جسم کو کھرچنا پڑتا تھا. قتل کر لیتے تھے یا کوئی شرک کر لیتے تھے تو سزا یہ تھی، توبو الی باریکم وقتلوا انفسکم. توبہ کے لیے قتل ہونا ضروری تھا، تب رب توبہ قبول کرتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، تم گناہ کرو اور گناہ کرنے کے بعد ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے سچی توبہ کر لو تو اللہ صرف کراس نہیں لگاتے، کراس بھی لگاتے ہیں، گناہ کو مٹاتے بھی ہیں. گناہ کو مٹا کر اس جگہ نیکی لکھ دیتے ہیں، اس جگہ نیکی لکھ دیتے ہیں. اس لیے نبی کے امتی ہونے پہ ناز بھی کرو اور اس نسبت کا پاس بھی رکھو. اخلاق ہمیں حضور جیسے بنانا. ہمارا بیوی کے ساتھ رویہ کیسے ہو جیسے حضور کا تھا. حضور کا کیا رویہ تھا؟ ایک دلچسپ حدیث آپ کو سنا دوں. میں ویسے کھڑے ہو کے تقریر نہیں کیا کرتا، میں اسٹیرائڈ لیتا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہے. حضور سمجھو، بس میں بات ختم کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بیت لا ثمر فیہ جیاع اہلہ. جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے ہیں. وبیت لا خل فیہ فقیر اہلہ. جس گھر میں سرکہ نہیں اس گھر والے محتاج ہیں. وبیت لا صبیان فیہ لا خیر. جس گھر میں بچے نہیں اس گھر میں بھلائی کوئی نہیں. حضور کو بچوں سے پیار. جس گھر میں بچے کوئی نہیں اس گھر میں خیر کوئی نہیں. آج کتنے سفاک ہو گئے لوگ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. کتنے سفاک ہو گئے لوگ کہ بچے سے پیار کوئی نہیں.
حضور حسن و حسین کو چوم رہے تھے، اور اتنا پیار نواسوں سے، پوتے تو تھے نہیں حضور کے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے ختم نبوت کو ثابت کرنا تھا، پکا کرنا تھا، نبی کو 3 بیٹے دے کے بچپن میں لے لیے اور اعلان کر دیا کہ نہ نبی ہے اب حضور کے بعد، نہ نبی کا حقیقی بیٹا ہے، تاکہ کسی کو خیال ہی نہ ہو کہ جب باپ نبی ہے تو بیٹا بھی نبی ہوگا، میں نے اس لیے بیٹے ہی لے لیے۔ ولیکن رسول اللہ، اللہ کا رسول بنا دیا، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین بنا دیا۔ میرے عزیزوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ان نواسوں، ایک دفعہ آپ کی ایک نواسی، یہ حضرت عثمان کی بیٹی ہے، یہ گوشہ ہم سے مخفی ہے، حضرت عثمان کی بیٹی، حضرت عثمان کی تو حضور کے دورے داماد ہے، پہلے ایک بیٹی نکاح میں تھی حضرت رقیہ، وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری بیٹی تھی سیدہ ام کلثوم، 4 بیٹیاں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امامہ آئیں تو آپ نے امامہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر خطبہ دیا، اور امامہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر نماز پڑھائی، اور یہ پیغام دیا کہ عرب کے معاشرے میں بچیوں سے نفرت ہوتی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کہ میں محمد عربی اپنی نواسی کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر نماز ادا کر رہا ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں، مجھے بچوں سے یوں پیار۔ حسن و حسین، حسنین کریمین شریفین مفخمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو جب حضور دیکھتے خطبہ دے رہے ہوتے، خطبہ چھوڑ کر اٹھا لیتے، اللہ کے نبی کو سینے سے لگاتے تھے، چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے، حدیث میں آتا ہے انہیں سونگھتے تھے، آپ فرماتے تھے ہماری حانتایا من الدنیا، یہ میری دنیا کی خوشبوئیں ہیں۔ تو بچوں سے نفرت کیوں؟ حضور کی سیرت یہ ہے کہ ہر آنے والا بچہ اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، تم ان کے رزاق نہیں ہو، باپ ضرور ہو، رزاق نہیں ہو، کیوں بچوں کو قتل کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق، بچوں کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاکم، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی ہم کھلاتے ہیں۔ اور ایک بات مجھے کہنے دیں، دنیا میں اللہ نے اتنے وسائل بنائے ہیں جتنے انسان ہیں، یاد رکھو، یہ نیچر ہے، یہ قانون فطرت ہے، یہ بکواس کرتی ہے مغربی دنیا، وسائل کا میں آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی نہیں بڑھ رہی، وسائل کی تقسیم میں نا انصافی ہو رہی ہے۔ دنیا میں اتنے ہی اللہ نے وسائل پیدا کیے جتنے انسان پیدا کیے، ہر انسان کا رزق اللہ دے کر اس کو بھیجا، اتنی زمین پیدا کی، اتنا اناج پیدا کیا، اتنے پھل پیدا کیے، اتنا لوہا پیدا کیا، اتنا سونا پیدا کیا، اتنی چاندی پیدا کی، اتنی پیٹرول پیدا کیا۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ مخلوق اپنی زیادتی کو چھپانے کے لیے خالق کو الزام دیتی ہے کہ جی ملک کی آبادی بڑھ گئی تو کہاں سے کھلائیں۔ صحیح تقسیم کرو، صرف ملک کی بات نہیں، پورے عالم کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے وسائل کی تقسیم صحیح کرو، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ نظام قدرت کو پوری طرح فالو کرو اور نظام سنت کو فالو کرو، ہر امیر زکوٰۃ نکالے غریب کو دے، عشر نکالے غریب کو دے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے ایسی برابری کی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی فقیر نہیں رہے گا۔ اور ایک وقت آئے گا جب وسائل کی تقسیم میں برابری ہوگی، انصاف ہوگا۔ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام زمین پہ آئیں گے۔ جب یہ انصاف ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی یہ زمین عدل سے بھر جائے گی اور اتنا مال ہوگا کہ آدمی زکوٰۃ لے کے پھرے گا، اس کی زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے پتہ چلے گا فلاں گاؤں میں ایک بندہ ہے، وہ مستحق زکوٰۃ ہے، وہ سفر کر کے جائے گا، دروازہ پہ جائے گا، بھائی میری زکوٰۃ ہے قبول کر لو۔ وہ کہے گا اگر تو کل آتا تو میں لے لیتا، آج تو اللہ نے مجھے بھی دے دیا۔ یہ دیکھو وسائل کی تقسیم برابر ہوئی تو پوری انسانیت برابر ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم اخلاق اچھے بنائیں۔ آج ہمارا پرابلم کیا ہے؟
آج ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اپنوں کے لیے ہمارے باٹ اور ہیں، پرایوں کے لیے ہمارے باٹ اور ہیں، ہمارا ترازو اور ہے۔ بد اخلاقی کی وجہ سے آج مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو وہ اخلاق دیے جو دنیا میں کسی کو نہیں دی، اور ان کا خلاصہ قرآن نے بیان کیا۔ حضور کی سیرت تو اصل وہی ہے میاں، اصل چیز تو حضور کی سیرت ہے۔ حضور آئے، حضور کی ولادت ہوئی، میلاد مبارک ہوئی، ولادت شریف ہوئی، کیوں ہوئی؟ اب جو چیز حضور لے کے آئے اس پہ بھی تو ہمیں آنا ہے کہ نہیں آنا؟ حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ خذ العفو، میرے نبی معاف کریں لوگ، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی باتوں کی تلقین کریں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ جاہل قسم کے لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، گیلا کریں گے، شکوہ کریں گے، الزامات لگائیں گے، منہ موڑ لیں ان سے۔ اور جب یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اور میں اچھے اخلاق یہ ہیں، رب کریم کہہ رہے ہیں اچھے اخلاق یہ ہیں کہ جو آپ سے توڑتا ہے اس سے جوڑیں، جو آپ پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کریں، جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا کریں، جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو دیں، یہ اچھے اخلاق۔ اور حضور نے فرمایا ہے اولین و آخرین کے اخلاق، مکارم اخلاق یہی ہیں کہ سل من قطع، جو توڑ رہا ہے اس سے جوڑ۔ یہ اگر جذبہ پیدا ہو گیا، میری بیوی مجھ سے توڑ رہی ہے، میں نے اس سے جوڑنا ہے، میرے سسرال مجھ سے توڑ رہے ہیں، مجھے اس سے جوڑنا ہے، انہوں نے زیادتی کی ہے میں معاف کرتا ہوں، انہوں نے برا کیا ہے میں اچھا کرتا ہوں، تو ہمارے 90% معاشرتی مسائل حل ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑے سے دستبردار ہو جائے، میں جنت کے بیچ میں اس کے لیے گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور کی گارنٹی ہے وہی بات، تم لاج رکھو حضور کی نسبت کی، حضور تمہاری لاج رکھیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ اور جو حق پہ نہیں ہے اور جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ جھگڑا ختم کر دے، تنازع ختم کر دے، ضد ختم کر دے، حق میں بھی نہیں ہے، پھر بھی اس جھگڑے کے ختم کرنے کی وجہ سے جنت کے کنارے پر میں اس کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کے کنارے پر میں، جنت تو ملتی ہے، جھگڑا چھوڑنے سے جنت ملتی ہے، لڑائیاں چھوڑنے سے جنت نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا، یہ حضور کی زوجہ ہیں، حضور کیسے تھے؟ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کَرِجَالٍ مِّن رِجَالِكُمْ، حضور انسانوں کی طرح انسان تھے، لیکن وَلَٰكِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، پوری دنیا میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے، وَأَلْيَنَ النَّاسِ، بہت نرم طبیعت کے تھے حضور، بڑی نرم۔ یہ جو طبیعت میں سختی ہے نا، یہ جباریت اور موڈ بنا کے رکھنا، یہ انسان کو نہیں جگتی، یہ چیزیں یہ خدائی صفات ہے، اور اللہ پہ بھی عفو اور درگزر کی صفت غالب ہے، رحمت کی صفت غالب ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ میں اور آپ اکڑ کے رہتے ہیں، اور بندے کس کے ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ امتی کس کے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو بھی پھر رحمت لاؤ نا، پھر اکڑ کیوں لاتے ہو؟ پھر سختیاں کیوں لاتے ہو؟ پھر ضد کیوں لاتے ہو؟ پھر ہٹ دھرمیاں کیوں لاتے ہو؟ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا الیان الناس، سب لوگوں میں سب سے نرم طبیعت کے تھے، لم یکن فاحشہ، کبھی زبان سے کوئی گندا جملہ منہ سے نہیں نکالا۔ آج لوگ منہ بولتے ہیں تو گوبر پکتے ہیں، گوبر نکالی، اتنی گندی گالیاں جیسے منہ سے غلاظت نکالی ہو، اور برتن پھٹ جائے ہو سکتا۔ آپ کیسی نفیس طبیعت کے تھے، لم یکن فاحشہ، کبھی فحش جملہ زبان سے نہیں نکالا، ولا متفحشہ، اور نہ طبیعت کے اندر کوئی فحش تھا، نہ طبیعت میں اس طرح کی کوئی چیز تھی۔ کان ضحاکا بسامہ، گھر میں سیریس نہیں رہتے تھے کہ موڈ بنا کر سارا دن بیٹھا ہوا ہے بیوی بچوں کے ساتھ،
ضحاکا ہنستے رہتے تھے، بسامہ مسکراتے رہتے تھے. بھائی یہ حضور کی سیرت ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ضحاکا بسامہ ہنستے رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب گھر میں آتے اللہ کے نبی یخدم نفسہ اپنا کام خود کرتے تھے، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ اپنے کپڑے کو پیوند خود لگاتے تھے، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ اپنا جوتا خود گانٹ لیتے تھے، وَيَحْلِبُ شَاةَهُ گھر میں بکری رکھی ہوئی تھی، بکری کا دودھ خود نکال لیتے تھے، اور اپنی گھر والیوں کے ساتھ کام کاج میں شریک ہوتے تھے. اور جب اذان ہوتی تھی تو فوراً مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرو. اور آپ سے کہتا ہوں، آپ سارا دن جیل میں فارغ ہیں، کوئی کام نہیں. میں بھی رہا ہوں جیل میں، لیکن کسی معاشرتی جرم کی وجہ سے نہیں. ہم تو سیاسی پابندیوں میں رہے، سارا دن فارغ ہوتا ہے. جیل میں رہ کر جتنی عبادت ہوتی ہے، جتنا علم پیدا ہوتا ہے، وہ کہیں نہیں ہوتا. بجائے اس کے کہ 24 گھنٹے یہ سوچتے رہو اور نفسیاتی مریض بن جاؤ کہ مجھے رہائی کیسے ملے گی، یہ سلاخیں کیسے ٹوٹیں گی، میری ضمانت کیسے ہوگی، وہ تو جب اللہ نے لکھی ہے ہو ہی جائے گی. اس پیریڈ کو اپنی آخرت بنانے کا ذریعہ بنا لو، اور وہ یہ کہ نماز کی پابندی کرو، حضور خوش ہوگی. صبح اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور روزانہ ذکر اللہ کرو، روزانہ درود پاک پڑھو. آپس میں مقابلہ کرو کہ آج کس نے کتنا درود پاک پڑھا. یہ حضور سے محبت ہے. ارے بھائی نعرے لگاؤ نہ لگاؤ، درود پڑھو. رب کعبہ کی قسم درود یہاں پڑھو پہنچتا مدینے میں، حضور کے روضے اثر پہ پہنچتا ہے. کثرت سے درود پاک پڑھو، اور کوئی درود نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی درود، یہی درود پڑھ لو. نماز والا درود پاک پڑھ لو، جو آتا ہے وہی پڑھ لو. درود پاک پڑھو. اور درود پڑھنا ایسی مبارک نیکی ہے، اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس سے پریشانیاں گھٹتی ہیں، حضور کی توجہ، روحانی توجہ نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے. تو روزانہ صبح اٹھنا، قرآن نماز فجر ادا کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور پھر بیٹھ کر درود پاک پڑھو. پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حضور نے فرمایا کہ جس نے کثرت سے استغفار کیا، اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے اس کے نکلنے کی راہ بنائیں گے، ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنائیں گے. استغفار کرو، اور پھر کوئی 5 پارے، کوئی 10 پارے، 15 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور پھر درود پاک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں. دوسرا مطالعہ کریں، جیل کے قوانین کے مطابق عاملے کے تعاون سے آپ دینی کتب کا مطالعہ کریں. حضور کی سیرت کی کوئی کتاب منگوا لیں، بچپن سے لے کر ولادت سے لے کر وصال تک حضور کی زندگی کیسے گزری، اس کو پڑھیں اور امپلیمنٹ کریں. آپ جب باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ کچھ بن کے نکلیں گے. اب آپ کی زندگی میں چینجنگ ہوگی، انقلاب ہوگا، تبدیلی ہوگی. آج المیہ ہے، اور وہ المیہ یہ ہے کہ جیلوں میں اگر کوئی چھوٹا مجرم جاتا ہے تو جب نکلتا ہے تو وہ بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے. نظام تربیت کی کمی ہے. آج ہمیں نظام تربیت، ہمارے سکولوں میں نظام تربیت کوئی نہیں. آج بیٹا باپ کا گریبان پکڑ رہا ہے، آج داماد سسر کی ماں بہن کو ایک کر رہا ہے. تو یہ نظام آج ہم دیکھ رہے ہیں، سیاستدان لڑ رہے ہیں، وہ گالیاں ٹی وی پہ آ کے بکتے ہیں، وہ بکواسیں کرتے ہیں جن کو سن کر شرم آتی ہے. یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں. تو ہمیں نظام تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت ہمیں حضور کی سیرت سے ملے گی. میں بہت شکر گزار ہوں جناب کا کہ اس مبارک موقع پر مجھے یہاں حاضری کا موقع فراہم کیا، اور 4 لفظ میرے بھی اس میں شریک ہو گئے. اللہ میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. سبحان ربک رب العزت عما